ابرار آئے ہیں، جناب آمنہ کے گھر میرے سرکار آئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا لوگوں مجھے اب غم نہیں کوئی، میرے غم دور کرنے کو میرے غم خوار آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات۔ پروگرام کا آغاز رب کریم کے محبوب وجہ کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ماہ مقدس ربیع الاول تمام ناظرین اور امت مسلمہ کو مبارک ہو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی مکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اے ایمان والو ان پر خوب درود و سلام بھیجو اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے۔ حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ناظرین، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مومن کے لیے موت بہتر ہے۔ کیا یہ سعادت نہیں کہ ماہ ربیع الاول جیسی مبارک ساعتوں میں محسن پاکستان محافظ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے رب سے جا ملے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں ان کا سفر آخرت تاریخ ساز تھا اور سوگوار فضا میں لبیک یا رسول اللہ کی فلک شکن صداؤں نے ماحول کو نورانی اور روحانی بنا رکھا تھا۔ بے شک زمین و آسمان مومن کی موت پر روتے ہیں۔ مدت سے امیر جن کے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے، لینے کو قضا آئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنسدان ہونے کے علاوہ وہ امت مسلمہ کے سرمایہ راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ قافلہ غلامان مصطفیٰ کے پرجوش سپاہی بھی تھے۔ اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور رکھے، آمین۔ ناظرین، گزشتہ دنوں محکمہ صحت میں کافی طویل عرصے کے بعد سول اسپتال کراچی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی سرگرمی دیکھنے کو ملی۔ ڈاکٹر روت فاؤ کیم سول اسپتال کراچی کے موجودہ MS ڈاکٹر نور محمد سومرو، جن کی کینسر کے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے مریضوں کی خدمت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی خصوصی دلچسپی اور کوششوں سے عرصے بعد بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آرتھوپیڈک وارڈ نمبر 2 کی تزئین و آرائش اور مرمت کے کام کی ذمہ داری کے لیے حکومت سندھ کی پالیسیوں کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت معاہدہ عمل میں آیا اور 3 اکتوبر کو مذکورہ منصوبے کا سنگ بنیاد ٹرسٹ کے سرپرست اعلیٰ مولانا عبدالستار اور ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی نے رکھا، جبکہ آراگ آڈیٹوریم میں اس حوالے سے مخیر حضرات اور سماجی اداروں کو اس جانب توجہ مبذول کرانے کی کوششوں کے حوالے سے ایک باوقار تقریب بھی منعقد ہوئی، جس کے انعقاد کے لیے دوا ساز اداروں نے بھی سول اسپتال کی انتظامیہ سے تعاون کیا۔ یہاں اس تاریخی حقیقت کو بھی اجاگر کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ ماضی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی نے اپنے 8 سالہ انتظامی سربراہی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سول اسپتال کو جدید ترقی و تعمیر سے ہم آہنگ بنانے کے لیے تاریخ ساز خدمات سر انجام دی ہیں، اور ڈاکٹر نور محمد سومرو
جیسے مریض دوست ڈاکٹر شعبہ مسیحائی میں بلا شبہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی جیسی عظیم شخصیات کا تسلسل ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز تو بڑے پیمانے پر ضرور ہو چکا ہے۔ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد احمد کو ہٹایا ضرور گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی لمحے انہیں پھر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، جو کسی بھی طرح سے اچھی روایت نہیں ہے۔ بہرحال بڑی تعداد میں خلاف قانون افسران کے خلاف انہیں ہٹانے کا عمل جاری ہے، لیکن شعبہ نرسنگ سندھ کی ملکہ الزبتھ خیر النساء کو تاحال چھونے اور چھیڑنے کا کوئی عمل نہیں دیکھا جا سکا ہے۔ کیا ان سے سینئر افسران قانون کے مطابق نرسنگ سندھ میں ختم ہو چکے ہیں؟ اسی طرح سے سول اسپتال کراچی کے حساس نوعیت کے ادویہ اسٹوروں سے نہ تو دوا چوروں کی الزام میں ملوث خلاف قانون ملازمین کو ہٹانے کا صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے وہ مظاہرہ نہیں کیا گیا جیسا کہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی سے بلا جواز تبادلوں کی سیریز من مانے طریقے سے پوری کی گئی ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو زبانی ماننا لیکن پھر اس پر سالوں سے عمل نہ کرنا توہین عدالت نہیں ہے؟ جن خلاف قانون ملازمین کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے وہ کیا ماروائے قانون لوگ ہیں؟ سرکاری ملازم کی حیثیت سے سول ہسپتال کے مجاز حکام کے حکم پر عمل نہ کرنا سول سرونٹ رول سے کھلی بغاوت نہیں ہے۔ ان باغیوں کے خلاف کارروائی کا نہ ہونا ہسپتال کی انتظامیہ کی کمزوری کے ساتھ ساتھ سیکریٹری صحت سندھ کی جانب سے ڈائریکٹر نرسنگ کے 20 گریڈ کے عہدے پر نان کیڈر گریڈ 18 کی تقرری کو اب بھی برقرار رکھنا فعل مجرمانہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جوتوئی اپنے ایسے ہی اقدامات کے نتیجے میں نہ صرف سندھ ہائی کورٹ میں بار بار معذرت خواہانہ انداز میں پیش ہونے پر مجبور نہیں تو سندھ سروسز ہسپتال میں زبردستی سول ہسپتال کے پیڈس وارڈز کو منتقل کرنے کا معاملہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ جن ملازمین کو انہوں نے بھیڑ بکری اور اپنا ہاری ناری سمجھا تھا وہی اصل قوت اب ان کے گلے کا ہار بن چکی ہے۔ مذکورہ مقدمہ سماعت کے لیے نہ صرف منظور ہو چکا ہے بلکہ سیکریٹری صحت ہسپتال کی خاتون ایم ایس سمیت تمام متعلقہ فریقین کو نوٹسز کا اجرا ہو چکا ہے۔ ناظرین، سندھ نرسنگ ڈائریکٹوریٹ کے خلاف قانون ڈائریکٹر نرسنگ خیر النساء مرتکب توہین عدالت کا ایک اور بڑا شاخسانہ سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی خلاف قانون ڈپٹی رجسٹرار فوزیہ مشتاق، یاسمین آزاد، مشتاق سومرو اور آصف کھٹک کے خلاف نجی نرسنگ کالج گلوبل انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز حیدرآباد کی سابق خاتون پرنسپل رنجیتا نے نہ صرف مذکورہ نرسنگ کالج سے مسلسل تنخواہ کی عدم ادائیگی پر اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے بلکہ ہراسگی کے سنگین الزام کے ساتھ فوزیہ مشتاق، یاسمین آزاد، مذکورہ کالج کے مالک مشتاق سومرو اور آصف کھٹک کے خلاف باقاعدہ سائٹ پولیس اسٹیشن کراچی میں ایف آئی آر درج کروا دی ہے، جس کے بعد مشتاق سومرو جو باقاعدہ کالج آف نرسنگ جامشورو میں جال سازی کے ذریعے گریڈ 17 کے محکمہ صحت کے سرکاری ملازم بھی ہیں اور خلاف قانون گلوبل نرسنگ کالج اور تھر نرسنگ کالج کے خلاف قانون ملازم بھی بتائے جاتے ہیں۔ گریڈ 17 کے سرکاری ملازم مشتاق سومرو کے پاس ان دو نجی نرسنگ کالجز کے قیام کے لیے کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ ان کی منی ٹریل کا پتہ چلانے کے لیے ایف آئی اے نیب سندھ سمیت اینٹی کرپشن سندھ کو اپنے قومی سرکاری فرائض ادا کرتے ہوئے سرکاری ملازم کی خلاف قانون تجارتی سرگرمیوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ یہی وہ عوامل ہیں جس کی بنا پر وطن عزیز پاکستان گرے لسٹ سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق مذکورہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے نہ
صرف ایک خاتون پرنسپل کو کراچی منتقل ہونا پڑا بلکہ رنجیتا کے قریبی ذرائع کے مطابق مشتاق سومرو رنجیتا کو اغوا کرانے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین، جبکہ پاکستان ٹائم نیوز مشتاق سومرو کے حوالے سے لاہور کی نرس رضیہ سلیمان کی وائس کلپ آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کی تھی، اب آپ اسی مظلوم نرس رضیہ سلیمان کی وہ وائس کلپ سنیں جو اس غریب نے خلاف قانون افسر خیرالنساء سے جو گفتگو کی، وہ آپ مکمل توجہ سے سنیں۔ میم 2 دن سے جو ہم لوگ مسٹر سومرو سے بات کر رہے ہیں، آپ کو میں نے 3 دن پہلے آئی تھنک 3 دن ہو گئے ہیں یا 2 دن آپ کو میسیج کیا تھا، تو یہ سارا ایشو بتایا بھی تھا۔ اب میم 2 دن سے وہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مائیگریشن سرٹیفکیٹ لے کے آئیں۔ میم یقین کریں کہ جب ہم نے 2018 میں ایگزام دیا ہے نا، اس ٹائم پہ ہم نے اس بندے سے پوچھا تھا کہ اس کے اگر جب ہمارا رزلٹ آ جائے گا تو ڈپلومہ لینے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، NOC وغیرہ کا، تو اس نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو چاہیے، 1 سال تک تو اس نے ہمیں لاروں میں رکھا نا، مل جائے گا، کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، ٹھیک ہے، مر نہیں جائے گا، بھاگ نہیں جا رہا، یہ ہو رہا ہے، مطلب اس طرح کے ڈائلاگ بولتا رہا ہے۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو اپروچ کیا ہے یا کسی اور بندے سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے جو ہائی لیول کے ہیں، ظاہر ہے ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ تو ہم نے تو آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ جو اس نے 3 سال پہلے ہمیں بتانی تھی وہ اب بتا رہا ہے۔ اس نے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہمیں آپشن دی تھی کہ آپ کو ریگولر کلاسز نہیں لینا پڑیں گی، آپ کو ایگزام دینے کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم چپ کر جائیں اور جو ہم نے 40-45 لاکھ اس بندے کو دیا ہے وہ یہ کھا لے۔ یہ ایک کرپٹ بندہ ہے جس نے پورے پنجاب کی لڑکیوں کا پیسہ کھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری بیچاری رو رہی ہیں اور بددعائیں دے رہی ہیں۔ جب کرپٹ لوگ ہمارے لیڈر بنیں گے، ہمارے ٹیچر بنیں گے، ہمارے سربراہ بنیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہماری فیلڈ کا کیا حال ہوگا۔ اس کو ایک دفعہ دیکھیں تو ضرور میم، یہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ یہ اصغر جوگی ہے، شہروز ہے، مسٹر جیم ہے، یہ مشتاق سومرو ہے، یہ تو اتنا بڑا گینگ ہے میم۔ یہ تو اسی طرح پورے پنجاب کی لڑکیوں کو لوٹ رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ناظرین، خیرالنساء جو خود کرپشن کی پیداوار اور نرسنگ میں کرپشن کی کنگ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں اور دعویٰ کرپشن کے خاتمے کا اور اپنے آپ کو نرسوں کا خدمت گزار بتاتی ہیں، پاکستان ٹائم نیوز خیرالنساء سے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر وہ مظلوم نرسوں کی آواز بنی ہیں تو پھر ہمارا چینل مشتاق سومرو سمیت دیگر اس گینگ کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی جن سرکاری ملازمین نے صرف پنجاب اور ملک کے دیگر صوبوں سے آنے والی نرسوں کو امتحان دلوانے اور مال کمانے کے لیے نرسنگ اسکول کھولے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ان مظلوم نرسوں کی وائس کلپ سدا بسر ثابت ہوئی ہے۔ ہم پہلے بھی ان مظلوم نرسوں کی آواز بنے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے گروہوں کو نہ صرف بے نقاب کرتے رہیں گے بلکہ اب انشاءاللہ کوئی سرکاری ملازم یا تو ملازمت کرے گا یا نجی نرسنگ اسکول چلائے گا۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، جو قومی مفاد میں چاہے وہ پاکستان ٹائم نیوز کے دفتر میں رابطہ کر سکتا ہے، اس کی معلومات کو راز رکھا جائے گا۔ ایک بار پھر ڈاؤ یونیورسٹی میں نرسنگ مافیا نے ایک سازش کے ذریعے سابق کرپٹ وائس چانسلر پروفیسر مسعود حمید کی آنکھوں کا تارا رہنے والی ریٹائرڈ ڈائریکٹر نرسنگ شیلا نعیم ظفر کو وزٹنگ پروفیسر کی آڑ میں انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے سندھ میں نرسنگ ورکشاپ میں ہونے والے مبینہ مالی گھپلوں کی تحقیقاتی رپورٹ ہمارے نمائندہ خصوصی عجیب اللہ خان پیش کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں سول اسپتال کراچی میں ادویہ چوروں کے گٹھ جوڑ کے بعد ایک دوسرے کو دوا چور کا الزام لگانے والوں نے سول اسپتال کے مین اسٹور کو کس طرح سے سیاسی اکھاڑا بنا رکھا ہے وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ سول اسپتال کی انتظامیہ، وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی دیکھیں اور اس لاقانونیت کا خود نوٹس لیتے ہوئے سول اسپتال
سال کی کروڑوں روپے ادویہ چوری کے سنگین قومی معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ وقت ختم ہوا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔